سورہ انعام کی آیت نمبر 96 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ پھاڑ نکالنے والا صبح کا، اور اس نے رات کو بنایا آرام، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازہ رکھا ہوا ہے اس غالب کا اور علم والے کا۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت قریب کی اور بڑی حسی نشانی بیان فرمائی کہ وہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کومپل نکالتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دانے کو چیر کر دیکھیں، گندم کا دانہ چیر کر دیکھیں تو اس کے اندر سے تو آٹا نکلتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو اگر پھاڑ کے دیکھیں تو اندر برادہ نکلے گا، لیکن زمین میں رکھا تو اس کے اندر سے کومپل نکلی، اس کے اندر سے پودا نکلا، اس کے اوپر پھر دانے لگ گئے، پھر کتنی کھجوریں لگ گئیں۔ تو ایک دانے کے اندر، ایک گٹھلی کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دانے موجود ہیں۔ یہ رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہی اس میں سے نکالتی ہے۔ آج کی آیت میں اللہ نے ایک اور اپنی نشانی بیان فرمائی ہے، وہ ہے فالق الاصباح۔ رات کی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کے اندر سے صبح پھوٹتی ہے، پوہ پھٹتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پوہ پھٹ رہی ہے، پوہ پھٹ رہی تھی کہ ہم نکلے۔ تو یعنی رات گویا کہ ایک پردہ ہے جس کے اندر سوراخ ہوتا ہے یا پھٹتا ہے وہ پردہ، تو اس کے اندر سے پھر روشنی نکلتی ہے۔ اس طرح اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا۔ صبح صادق کا وقت جب رات خوب تاریک ہوتی ہے تو ایک روشنی آسمان کی جانب لمبی اوپر کی جانب اٹھتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر دوسری روشنی جو ہے وہ صبح صادق کی ہوتی ہے، وہ چڑائی میں ہوتی ہے، آسمان کے کناروں میں۔ اس کے بعد پھر جب یہ پھوٹتی ہے تو پھر روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ اندھیرا نہیں آتا، پھر دن کی طرف معاملہ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جب سورج نکل آتا ہے تو ہر چیز خوب روشن ہو جاتی ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دن اور رات، اس کا فرمایا کہ یہ بھی ہماری بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا تمہیں نعمت کی قدردانی عام حالات میں انسان کو نہیں ہوتی۔ جو چیز اس کے ساتھ روٹین میں چل رہی ہو، معمول میں چل رہی ہو، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت سے چل رہا ہوں میں۔ ہاں، جب وہ نعمت دائیں بائیں ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو بڑا ہی اللہ کا کرم تھا۔ آپ چلے جائیں ان علاقوں میں جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ دنیا کے ایسے خطے بھی ہیں، قطب شمالی، قطب جنوبی، کہ وہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات۔ پھر اور ذرا قریب ہوتے جائیں، ادھر دنیا کی آبادی کی طرف آتے جائیں، تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 18 گھنٹے کا دن
اور 6-6 گھنٹے کی رات، بلکہ بعض مہینوں میں بعض دنوں میں سال کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج تھوڑی دیر کے لیے غروب ہوا، بس باقی پھر دوبارہ طلوع ہو گیا. ایسا بھی ان علاقوں میں ہوتا ہے. تو گویا کہ 23 گھنٹے 23.5 گھنٹے کا دن ہی چل رہا ہے ان کے یہاں. ایسے موقع پر ان بیچاروں کو جب آرام کرنا ہوتا ہے انہوں نے، تو اس کے لیے انہیں بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. مصنوعی اندھیرا پیدا کرتے ہیں، گھر کے اندر ایک سونے کا ماحول بنانا پڑتا ہے ان کو، پھر جا کر کہیں ان کو نیند پڑتی ہے. ورنہ جیسے دن کے ماحول میں سونا آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا، رات اللہ نے بڑی نعمت بنائی ہے. ایسی چیز ایسا ہے کہ دن میں ساری مخلوقات جتنے بھی ہیں، چرند پرند، حتیٰ کہ جنگلوں کے جو درندے ہیں وہ بھی، جانور ہیں وہ بھی، جو ہی سورج نکلتا ہے روشنی ہوتی ہے تو اپنی کام کاج پہ نکل جاتے ہیں. سارا دن دوڑ دھوپ میں گزارتے ہیں، پھر جو ہی رات ڈھلنا شروع ہوتی ہے، دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور رات آنا شروع ہوتی ہے، تو اپنے گھونسلوں کو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پرندے بھی جو ہیں اپنی روزی روٹی کی دوڑ دھوپ چھوڑ کر گھونسلوں کو راہ لیتے ہیں، پھر رات بھر آرام کرتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے نکل جاتے ہیں. اصل فطرت یہی ہے، اصل فطرت یہی ہے. انسان کی بھی اللہ نے ایسی فطرت بنائی ہے، لیکن آج کل ہم نے اپنی فطرت کو، بالخصوص ہمارے بڑے شہروں کی زندگی میں، اس فطرت کو ہم نے خراب کر ڈالا ہے، مسخ کر ڈالا ہے. رات کو ہم نے بنا لیا گھومنے پھرنے کے لیے، جاگنے کے لیے، اور دن کو بنا لیا سونے کے لیے. دن میں اٹھ رہے ہیں ظہر کے قریب جا کر، اور رات جو ہے وہ ساری رات گپ شپ میں گزر رہی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول قطعاً نہیں تھا، بلکہ آپ نے اس کو پسند بھی نہیں فرمایا، منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء، کہ عشاء کی نماز جب ہو جائے تو اس کے بعد یہ جو دنیا کی گپ شپ، حکایت، لطیفے، قصے، فرمایا اس سے منع فرما دیا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، لوگ بیٹھ جاتے تھے چوپالوں پر، بیٹھکوں پر، اور بس ایران تران کی چھوڑنا شروع کر دیتے تھے. فرق سے آپ نے فرمایا نہیں بھائی ایسا نہ کرو، جو ہی عشاء کی نماز ہوئی اس کے بعد سو جاؤ، کیونکہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے گا وہی تہجد کا مزہ پائے گا. تہجد کی قدر، تہجد کا احساس، اس کی لذت، اس کی کیفیت اس آدمی کو نہیں مل سکتی جو ساری رات جاگتا رہتا. اور پھر فجر کے لیے اٹھنا بھی اسی کو صحیح معنوں میں نصیب ہوتا ہے جو رات سوتا ہے. فجر اسی کے لیے فجر ہے، ورنہ تو ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ سو جاؤ. اور اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے، بیٹھ گئے، قصے کہانیاں شروع ہو گئی. اس زمانے کی قصے کہانیاں ہوتی تھی، اور آج ہمارے زمانے میں ٹی وی ہے. ہمیشہ پڑھ کے بڑے سکون سے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، پھر جناب کبھی یہ اس کی سنی، کبھی اس کی سنی، کبھی ایران کی سنی، کبھی تران کی سنی، اور فضول وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی گھنٹہ 2-3 جتنے بھی ہم اس پہ بیٹھے ہیں، اس کو اگر آپ بعد میں کیلکولیٹ کریں کہ میں نے جو اس پر وقت گزارا ہے مجھے دین کا یا دنیا کا کتنا فائدہ ہوا، محسوس کریں، اس کو احساس کریں، تو آپ کے ہاتھ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ وقت ضائع ہو گیا. بس شیطان نے وقت ضائع کروا دیا ہمارے سے. گناہ کا کام تو چلو ایک طرف رہا نا، وقت کا ضیاع، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے اصل فطرت یہی ہے، اور جب انسان فطرت پہ رہتا ہے تو اس کے بہت سے معاملات ٹھیک رہتے ہیں. اب وہ کہاں کہاں فطرت کی تبدیلی اثر ڈالتی ہے یہ تو پھر بہت عرصے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے. اور اگر فطرت پہ رہے تو سارے معاملات اس کے درست ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے رات کو بنایا آرام کے لیے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے تمہاری نیند بنائی آرام کی چیز، اور یہ نیند بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جس انسان سے یہ چھن جاتی ہے اس سے پوچھئے کہ کیا ہے یہ، سونا چاہ رہا ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی، پھر نیند خریدنی پڑتی ہے گولیوں کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں، پھر جا کے کہیں آتی ہے. یہ مفت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانی جسم کے اندر وہ ایک ترتیب رکھ دی ہے. بلکہ ہر جانور، ہر جاندار جو ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ آرام کرتا ہے. ایک حد تک وہ کام کرتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس نیند کے اندر ہم تو خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں
اللہ کا کتنا بڑا نظام حرکت میں آتا ہے جو ہمارے پورے جسم کے خلیے، خون، یہ وہ فلاں فلاں، ان سب کو اپنی جگہ پر سیٹ کرتا ہے۔ گویا کہ جیسے ہم کسی لمبے سفر سے گاڑی کو ڈرائیو کر کے آئیں تو ہم خود تو سو جائیں، تو کوئی آدمی آئے، مکینک آئے اور آ کر اس کا پانی تبدیل کرے، اس کی ساری چیزیں دیکھے، ٹیوننگ یہ وہ فلاں فلاں، پھر دوبارہ اس کو بالکل فریش اور تازہ کر کے ہمیں دے کے جاؤ، اب اگلے سفر پہ نکل جاؤ۔ تو ہم جب سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے جو حرکت میں آتا ہے اور ہمارے جسم کو دوبارہ کام کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ آرام کام کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ نیند بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، پھر فرمایا کہ رات کو ہم نے لباس بنایا، تاریکی ڈال دی اس میں نا، اندھیرا، یہ اندھیرا اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ اندھیرا نہ ہو تو ہم نیند آرام سے نہیں لے سکتے، نیند مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اندھیرا ہوتا ہے تو جانور سارے اپنے اپنے گھونسلوں کو، پرندے بھی اپنے گھونسلوں کو نکل گئے اور اپنے بلوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب انسان تو بھی سو جا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پھر دن آئے گا تو پھر اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اپنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہم نے جو ترتیب اپنی الٹ دی، بدل دی، اس میں ہم نے بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا بورک لأمتی فی سحورہا، فی بکورہا بھی کہا کہ میری امت کے لیے اس کی سحری کا اور جو صبح کا وقت ہے اس میں برکت دی گئی ہے۔ اس وقت میں جو کام ہو جاتا ہے وہ تھوڑے وقت میں، تھوڑے وسائل میں اچھا کام ہوتا ہے، اور جو دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے پھر وہ برکت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، برکت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اس برکت کے خاص وقت کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر اس کے بعد ہم وہ برکت دوبارہ تلاش کرتے ہیں، دن میں چڑھے پھر رات میں کہیں جا کے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ساری ہماری جو غیر ضروری تقریبات اور یہ وہ سب چیزیں، وہ سب ہم نے رات اس کے لیے مختص کر دی ہے کہ بس اسی کو ضائع کرنا، اس میں اسراف بھی کرنا ہے، روشنیوں کا اسراف بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک غیر فطری زندگی ہے جو اچھی زندگی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں مجبور ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ راضی نہیں ہو جانا چاہیے۔ کوشش یہی رہنی چاہیے انسان کی کہ زندگی سے نکلے۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کتنا عرصہ جو ہے دعا مانگی ہے بڑی اہتمام کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے عشاء کے فوراً بعد میں بستر پر ہوں، اور اللہ نے میری اب دعا قبول کی۔ اب مجھے پاس کوئی ملنے کے لیے بھی نہیں آتا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے فرصت دیتے ہیں، میں بڑے سکون سے آرام کرتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں اللہ کے حضور، جو بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے عبادت کی، نفلوں کی، وہ بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑی زندگی پرسکون ہو گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے بڑا عجیب و غریب سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، لیکن جب یہ تب ہوگا جب ہم اس سے غیر مطمئن ہوں گے۔ اگر ہم کہیں گے نہیں یہی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ رات میں جاگو اور دن میں سوو، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ اس کو نعمت گنوا رہے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو بنایا آرام کی چیز، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور یہ جو سورج ہے پھر چاند ہے یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، اس کو بنایا حساب کتاب کی چیز۔ چاند سے ہمیں ماہانہ حساب ہوتا ہے، سورج سے ہمارا سالانہ حساب ہوتا ہے کہ پورے سال کے جو دن ہیں وہ بھی ہمیں سورج سے ملتے ہیں، اور مہینے کے دن جو ہے وہ چاند سے ملتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں کتنے فوائد ہیں، یہ تو صرف ایک فائدہ گنوایا۔ سورج کیا کیا کرتا ہے، ہمیں کتنی جو ہے وہ طبی لحاظ سے ہمارے لیے کتنا مفید ہے، یہ تو آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ جلد کی بیماریاں بہت سی اسی سے صحیح ہوتی ہیں۔ جو لوگ دھوپ میں نہیں نکلتے، سارا دن اے سی میں بھی جارے رہتے ہیں، گھر میں اے سی، دفتر میں اے سی، گاڑی میں اے سی، مسجد میں اے سی، بس اے سی میں رہتے رہتے پتہ نہیں کتنے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے۔ اس لیے یہ جو فطرت کی اللہ کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، دھوپ ہو گئی، مٹی ہو گئی، اور رات ہو گئی، دن ہو گیا، ان کو اسی کے ساتھ زیادہ قریب رہ کر چلیں گے تو اس سے انسان اچھا رہتا ہے۔ تو سورج میں بہت سی چیزیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں، پھلوں کو پکاتا ہے یہ، اور چاند کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت رکھی ہے کہ یہ پھلوں میں مٹھاس بھرتا ہے، رنگ بھرتا ہے سورج اور مٹھاس بھرتا ہے چاند، بے شمار نعمتوں میں سے ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا کہ یہ ہے نظام اس ہستی کا جو غالب بھی ہے اور علم والی بھی ہے، مکمل علم اس کے پاس ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، انسان کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، یہ اس کو پتہ ہے۔ انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا، انسان تو اپنے ابھی تک جسم کو نہیں جان پایا، چاہے جائے کہ اپنے اچھے برے نفع نقصان کو جان پائے۔
تو یہ تو اللہ کی علم ہے اور اسی کا تجربہ ہے اور اسی کی جو ہے وہ حکمت ہے جو انسان کے لیے اچھے برے کا فیصلہ کرتی ہے، انسان خود نہیں کر سکتا۔ العزیز العلیم، یہ جو قرآن پاک کی آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ صفات ذکر کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَصِيرًا، تو اس کا پچھلی بات سے کچھ تعلق ہوتا ہے، خاص تعلق ہوتا ہے۔ جیسے یہاں یہ ہے کہ فرمایا کہ تمہارے لیے صبح بنائی، رات بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، تو یہ سب ایک نظام ہے ہمارا، اور نظام بنانے کے لیے، فعال نظام بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح نظام، ایک علم چاہیے ہوتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے نظام بناؤ جی، اور دوسرا قوت نافذہ چاہیے ہوتی ہے۔ جو نظام بنا ہے وہ صرف کاغذوں میں نہ رہ جائے، صرف نقشوں میں نہ رہ جائے، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو، کہ اس کو لاگو بھی کیا جائے، اور اس لاگو کرنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے، اقتدار چاہیے، قوت نافذہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا نہ کسی کا علم، نہ اس سے بڑا کسی کا اقتدار اور غلبہ۔ اس نے جو نظام بنایا اس کے اندر سب کو جکڑ ڈالا۔ سورج کو والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل، فرمایا کہ سورج کو ہم نے چلایا ہے، ابھی اپنی مرضی سے نہیں چلتا، فرشتے اس کو لے کر ہانکتے ہیں، چاند اپنی مرضی سے تھوڑی چل رہا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہمارے نظام سال چلیں، 2 سال چلے، پھر فیل ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، خرابیاں آ جاتی ہیں، لیکن دیکھیے اللہ کا نظام کیسا ہے۔ جب سے اس نے سورج کا پہیہ گھمایا ہے، آج تک اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ جب سے اس نے چاند کو پیدا کیا ہے وہ اسی ترتیب سے چل رہا ہے۔ ہاں جب وہ خود اس نظام کی بساط لپیٹے گا قیامت والے دن تو پھر ہوگا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس غالب کا نظام کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ جو اس نظام کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو خراب کرے گا۔ جیسے اللہ کا نظام تو یہ تھا کہ رات میں آرام اور دن میں کام، لیکن ہم نے اس کا الٹ کر دیا تو مسائل کا شکار ہم خود ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تو کوئی فرق نہیں، سورج ویسے ہی نکل رہا ہے، چاند ویسے ہی نکل رہا ہے، اور رات ویسے ہی آ رہی ہے، دن بھی ویسے ہی آ رہا ہے۔ ہمارے اختیار میں ہوتا تو شاید ہم کچھ اور کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ویسے کا ویسا ہے، خرابی یا مسائل ہم اپنے لیے کھڑے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔